غریبوں کے لیے مفت سولر، خواتین کے لیے 15 لاکھ تک بلا سود قرض۔ سندھ حکومت شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں۔ وزیر توانائی ناصر شاہ کا ویمن امپاورمنٹ پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ بولے غربت مٹاؤ پروگرام صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ منی گریڈ چھوٹے علاقوں میں، گاؤں میں جو کلسٹر ہے وہاں پہ سولرائزیشن کے ذریعے سے منی گریڈ بنائے جائیں۔ 15 لاکھ تک لون جو ہے وہ دے رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں، تو آپ سب بھی اس میں ضرور ہے، اور یہ کوئی پروگرام بند نہیں ہو رہا۔ غربت مٹاؤ جو ہے پروگرام جو ہے صرف پیپلز پارٹی کے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ N5 موٹر وے پر تجاوزات کی بھرمار، چیف سیکرٹری برہم۔ ٹینکر، ٹرک اور ٹھیلوں سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ آصف حیدر شاہ کا ایک ہفتے میں موٹر وے کلیئر کرنے کا حکم۔ بولے روڈ پر کھڑے آئل ٹینکر فوری ذوالفقار آباد ٹرمینل منتقل کیے جائیں۔ انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور بلدیاتی اداروں کو مشترکہ ایکشن پلان بنانے کی ہدایت۔ مخدوش عمارتوں کے خلاف ایس پی سی اے کی کارروائیاں تیز۔ اولڈ سٹی ایریا میں متعدد عمارتوں کو خالی کرا کر سیل کر دیا گیا۔ لیاری میں بھی متعدد عمارتوں کو مخدوش قرار دے دیا گیا۔ مکینوں کے لیے متبادل انتظامات نہ کیے جا سکے، شہری دربدر کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ صدر گلشن اقبال، شاہ فیصل کالونی اور پی ای سی ایچ ایس میں بھی مخدوش عمارتیں گرانے کے لیے کارروائیاں۔ ہمارے اتنے ذریعہ معاش نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر جا کے کہیں گھر بنائیں، یا تو ہمارے کو متبادل کو جگہیں دیں، یا ہمارے کچے مکانوں کا حل دیکھ کے ہم لوگ کو نکال رہے ہیں اس جگہوں سے۔ دیکھیں اس کا کوئی حل نکال کے دیں ہمارے کو، ہماری ہیلپ کی جائے۔ وہ ہمارے بچے ادھر مر رہے ہیں، حکومت سے یہ ہماری اپیل ہے کہ جلد سے جلد ہماری سہایتا کی جائے۔ برا حال ہے جو ہے نا، کوئی چیز بھی سہولت کی نہیں ہے، سارا ٹوٹا پڑا ہے، سارا مکان، کچھ چیز نہیں بنا رہی ہے۔ لیاری عمارت گرنے کے کیس میں کمزور دفعات لگائے گئیں۔ ایس پی سی اے کے 8 افسران کی ضمانت سٹی کورٹ سے منظور۔ 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عدالتی حکم میں کہا گیا متاثرین کو معاوضے کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ استفسار کیا کیا بلڈنگ غیر قانونی تھی؟ مخدوش ہونے کا نوٹس کب جاری ہوا؟ شہاب سر کی ایڈوکیٹ نے جواب دیا ایس پی سی اے کے پاس بلڈنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ اولڈ سٹی ایریا میں قیام پاکستان سے پہلے کی عمارتیں ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم ارشد وہرا کا انکشاف۔ شکوہ کیا لیاری میں 41 عمارتیں زبردستی خالی کرائی گئیں۔ منہدم عمارتوں کے متاثرین کو سہولیات دینے کا بھی مطالبہ۔ ایم پی دلاور خان نے واضح کیا ضلع جنوبی میں کئی عمارتوں کو آثار قدیمہ قرار دیا گیا۔ آثار قدیمہ کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے۔ اپنے بزنسز کو، ہمارے انٹرپرونرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکیں۔ ہم نے اپنے ملک میں اگر خوشحالی لانی ہے تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا پڑے گا، ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بہتر کرنی پڑے گی، ہماری انڈسٹری کو بہتر کرنا پڑے گا۔ تاجروں کو بڑی سہولت مل گئی، آن لائن بزنس رجسٹریشن پورٹل کا افتتاح۔ سندھ بزنس ون اسٹاپ شاپ بھی متعارف۔ مراد علی شاہ نے تاجروں کو سہولیات کی فراہمی ترجیح قرار دی۔ بولے بیوروکریسی کی پیچیدگیوں کو ختم کر رہے ہیں، معاشی ترقی میں جدت لا رہے ہیں۔ ای لائسنسنگ کے ذریعے اب 9 محکموں کی خدمات کی جائیں گی۔ تاجروں کے لیے پورٹل کا قیام قابل ستائش قرار۔ وفاقی وزیر قیصر احمد بولے پورٹل سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر نے واضح کیا پورٹل سے کاروبار کے لیے لائسنس حاصل کیا جا سکے گا۔ شہر قائد میں نئی فضائی کمپنی کی انٹری۔ ایئر کراچی کو ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس جاری۔ پروازیں چلانے کے لیے سول ایویشن کے ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ کا انتظار۔ حنیف گوہر کہتے ہیں 3 طیاروں کے حصول کے لیے ایئر بس سے بات چل رہی ہے۔ اسی سال پروازیں شروع کرنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ اربن سندھ کے آپ جو ہیں چیکنگ بھی کر رہے ہیں، وہاں چالان بھی کر رہے ہیں، انٹیریئر سندھ میں گاڑیاں ایسے ہی چل رہی ہیں۔ تو یہ جو تفریق پیدا کی جا رہی ہے بائی ڈیزائن، اس سے کراچی کے لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور آنے والے الیکشنز جو ہیں وہ پھر آپ کو یہ جھلک آئندہ آنے والے الیکشنز میں نظر آئے گا۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ نئے نمبر پلیٹس نہیں تو چالان ہوگا، بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔
سندھ حکومت کا 2 ٹوک اعلان، MQM کا مفت نمبر پلیٹس دینے کا مطالبہ۔ فوزیہ حمید کا کہنا تھا نمبر پلیٹس کی آڑ میں لوٹ مار بند کی جائے، شہریوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ پریشانی تو ہو رہی ہے، اٹھانی پڑ رہی ہے پریشانی۔ سندھ گورنمنٹ نے تو اعلان کیا ہوا ہے نمبر پلیٹ لگانا لازمی ہے، لیکن نہیں ہو پا رہی نمبر پلیٹ، ابھی ملی نہیں، بھی ادھر سے نہیں ملی ہم کو، جو ہم نے 2500 کا چلان کٹوایا ادھر سے نہیں ملی ہمیں۔ اچھا اقدام ہے، اگر جو اس قابل نہیں ہے کہ جو افورڈ کر سکیں ان کے لیے بہت اچھی انہوں نے پالیسی نکالی ہے، اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم بھی گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پلیز یہ جو نمبر پلیٹس کا والا معاملہ ہے وہ فری کر دیں، ہم عوام کے لیے بالخصوص ہماری کراچی کی جو عوام ہے بہت پریشان ہے۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس بنوانا مشکل مرحلہ، شہریوں کا طریقہ کار آسان بنانے کا مطالبہ، قیمتوں میں کمی کی بھی اپیل کر دی، سب کو نمبر پلیٹس بنوانے کا مشورہ بھی دیا۔ تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے اور آپ کے بچے جو ہیں اس ملک کے بہترین شہری بنیں گے، اور دعا ہے کہ آپ کی اولڈ ایج میں آپ کے بچے آپ کا خیال رکھیں گے جیسے آپ ان کا خیال رکھیں۔ کراچی میں 30,000 سے زائد افراد ڈاؤن سنڈروم کا شکار، ایسی بیماری جس میں ذہنی نشوونما سست ہو جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تفصیلات بتا دی۔ KDSP 3rd چیپٹر کا افتتاح باعث فخر قرار دیا، بولے یہ ادارہ ہر متاثرہ خاندان کو بے لوث خدمات دیتا ہے۔ KDSP کو انکلوسیو سٹی میں جتنی جگہ چاہیے دینے کو تیار ہے، چھوٹے بچوں کے لیے پلے ہاؤس اور ٹیلرڈ اسسٹنس پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ اب اساتذہ کی بھرتیوں کے حوالے سے شکایات کا ازالہ ہو سکے گا۔ سندھ حکومت نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، 30 نومبر تک سفارشات طلب، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن اسکول تعلیم سربراہ مقرر۔ کمیٹی بھرتی کے ریکارڈ اور امیدواروں کے اسناد کی جانچ پڑتال کرے گی۔ 2021 کی بھرتیوں کی پالیسی کا جائزہ لیا جائے گا، شکایات کی درخواستیں 31 اگست تک وصول کی جائیں گی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے الیکٹرک نے سندھ حکومت کے واجبات کی ادائیگی شروع کر دی، 2 اقساط میں 1.25 ارب روپے سے زائد رقم جمع کرا دی۔ الیکٹرک پر 32 ارب روپے سے زائد کے واجبات، کمپنی کا 9 ارب 14 کروڑ 20 لاکھ کی ادائیگی کرنے پر اتفاق۔ ادارہ ہر مہینے جمع شدہ الیکٹریسٹی ڈیوٹی ادا کرنے کا بھی پابند۔ زرعی انکم ٹیکس کے ڈرافٹ میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، وزیر داخلہ سندھ کا اعتراف۔ مسودہ برائے منظوری اور توثیقی اقدامات وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے ریٹرن فارمیٹ کو آسان بنانے پر زور دیا۔ جسٹس ذوالفقار احمد کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور دیگر ججز کی شرکت، صدر سندھ ہائی کورٹ بار، صدر کراچی بار اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ جسٹس ذوالفقار احمد 31 جولائی کو ریٹائرڈ ہوں گے، کہا آئین کی بالادستی قائم کرنا ججز کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا جسٹس ذوالفقار احمد کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے وزیر ثقافت سندھ کی ملاقات، بس فائرنگ کے زخمیوں کی دیکھ بھال پر تبادلہ خیال۔ ذوالفقار شاہ نے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی پر سرفراز بگٹی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ ضیاء الدین یونیورسٹی ڈائیلاگز کی 24ویں انٹریکٹیو سیریز، بین المذاہب ہم آہنگی، آزادی اور قوم کا جناح کے ویژن پر سیمینار، ڈاکٹر رمیش کمار، سردار امر سنگھ، غزالہ شفیق کی شرکت، ڈاکٹر ہما غفار، ڈاکٹر مظفر حسین اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ ایسے سیمینار اگر سٹی سے آگے دیہاتوں میں جہاں پہ بھی یونیورسٹیز ہے، جہاں پہ بیکورڈ ماحول ہے، جہاں پہ ایسے واقعات، کراچی تو پھر بھی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، مگر یہ جو مجھے آج پتہ چلا کہ 24 سیشن ہو رہا ہے، اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ ریلیجن، کریڈ اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، اور وہ وہی پڑھاتے ہیں جو انہیں پڑھایا گیا ہوتا ہے اور آگے ڈیسیمنیٹ۔ اور ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آغاز، ایکسپو سینٹر میں 45 سے زائد مختلف اقسام کے اسٹالز لگائے گئے۔ مرحبا ہیلتھ کیئر اینڈ لیبارٹریز کے اسٹال پر عوام کا رش، شہد، اسپغول، مربع، مشروبات توجہ کا مرکز۔ انتظامیہ مرحلہ کے مطابق 50 سال سے معیاری اشیاء تیار کر رہی ہے۔